أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل العبادة قراءة القرآن. وقال عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال عليه الصلاة والسلام: فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں کوئی نہ کوئی جماعت ایسی ہونا چاہیے جو علم دین حاصل کرنے کے لیے نکلے، جو دین کا علم سیکھنے کے لیے نکلے۔ اور دوسری جگہ قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت والجلال نے ارشاد فرمایا: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ اے نبی علیہ الصلاۃ والسلام، آپ کہہ دیجئے کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا علم والے اور بغیر علم والے دونوں کا برابر درجہ ہے؟ کیا دونوں کا برابر مقام ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ جاننے والوں کا مرتبہ، جاننے والوں کا درجہ الگ ہے اور نہ جاننے والوں کا درجہ الگ ہے۔ اسی طرح نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ سب سے بہترین عبادت قرآن کریم پڑھنا ہے، اور لوگوں میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کریم کو سیکھے اور سکھائے۔ اسی طرح ایک حدیث کے اندر نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ عالم کی فضیلت عابد پر ایسے ہی ہے جیسے کہ 14ویں رات کی فضیلت تمام ستاروں پر۔ اور علماء کرام یہ انبیاء کے وارث ہیں، اور انبیاء کرام کسی کو درہم یا دنانیر کا، روپیے اور پیسے کا مالک نہیں بناتے ہیں، بلکہ وہ تو صرف علم کا وارث بناتے ہیں۔ جس نے علم حاصل کر لیا اس نے وراثت میں سے بھرپور حصہ لے لیا۔ یہ چند باتیں قرآن کریم کی آیات اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیثوں کا مطلب ہے۔ آپ ذرا غور کریے کہ ان کے اندر کتنی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ ایک اور حدیث کے اندر ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص علم دین حاصل کرنے کے لیے سفر کرتا ہے، علم دین حاصل کرنے کی غرض سے گھر سے باہر نکلتا ہے، تو وہ جب علم دین حاصل کرنے کے لیے راستے میں چلتا ہے، راستے کی دھولیں اس کے کپڑوں کو لگتی ہیں، تو اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی اسے جنت کے راستوں پر چلاتا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے علم دین حاصل کرنے کی، کتنے بڑی فضیلت ہے علماء کرام کی کہ علماء کرام وارثین انبیاء ہیں۔ لیکن افسوس سر افسوس کہ ان تمام باتوں کے باوجود، ان تمام فضیلتوں کے باوجود، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان تمام فضیلتوں کو
سامنے رکھ کر علماء کرام سے محبت کی جاتی، علماء کرام کو سینوں سے لگایا جاتا، علماء کرام کا احترام کیا جاتا، ان سے تعلق رکھا جاتا، ان کے پاس آنا جانا ہوتا، ان کے پاس میں آ کر بیٹھ کر علم دین یہ کچھ مسئلے مسائل سیکھنے کی کوشش کی جاتی۔ لیکن افسوس سر افسوس کہ ان تمام باتوں کے باوجود آج ہمارا حال کیا ہے؟ موجودہ حال کے اندر ہم علماء کرام کو طعن و تشنیع کرتے ہیں، علماء کرام کو برا بھلا کہتے ہیں، علماء کرام کو گالیاں دیتے ہیں، ان سے بغض و حسد رکھتے ہیں، انہیں نفرت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، ان کے لیے اپنے ذہنوں کے اندر بدگمانی لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ بہت افسوس کی بات ہے کہ آج ہمارا کیا حال ہو گیا ہے کہ جن کی ہمیں سب سے زیادہ عزت کرنی چاہیے تھی، جنہیں ہمیں سینوں سے لگانا چاہیے تھا، جن کا احترام کرنا چاہیے تھا، آج ہم ان سے بدگمان ہیں، ہم ان سے بغض و عداوت لیے ہوئے ہیں، ہم ان سے حسد کر رہے ہیں۔ آئیے میں آپ کو بتلاتا ہوں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میری امت اپنے علماء سے بغض رکھنے رکھے گی تو اللہ تبارک و تعالی ان پر 4 قسم کے عذاب مسلط فرمائیں گے۔ نمبر 1، ان پر قحط سالی ہو جائے گی۔ نمبر 2، بادشاہ کی طرف سے ظلم ہونے لگیں گے۔ نمبر 3، حکام خیانت کرنے لگیں گے۔ اور نمبر 4، دشمنوں کے پے در پہ حملے ہوں گے۔ یہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر علماء سے بغض رکھنے لگیں گے تو 4 قسم کے عذاب آئیں گے۔ اس کے علاوہ علماء کرام بزرگان دین نے کیا فرمایا، علماء سے بغض رکھنے کا کیا نتیجہ ہے، علماء سے بغض رکھنے کے کیا نقصان ہیں، آئیے میں آپ کو بتلاتا ہوں۔ حضرت مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کبھی بھی زندگی میں کسی بھی عالم کی برائی مت کرنا، کسی عالم کی ذات میں کوئی عیب نہ نکالنا۔ اگر تم نے کسی عالم کو برا کہا اور ان کے علم کو حقیر سمجھا تو اللہ تبارک و تعالی تمہاری 10 نسلوں تک کوئی عالم پیدا نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ علم کی اہانت اور اہل علم کی اہانت کرنا کفر ہے۔ مولانا گنگوہی فرماتے ہیں کہ جو علماء ربانیین کی حقارت کرتا ہے اس کی قبر کھود کر دیکھ لو، اس کا منہ قبلے سے پھیر دیا جاتا ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے شکایت کی کہ حضرت مقامی علماء کام میں ساتھ نہیں دے رہے ہیں۔ اس پر حضرت نے غصے سے فرمایا کہ خبردار، آئندہ علماء کی شکایت کرنے سے پرہیز کرو ورنہ تمہارا ایمان پر خاتمہ نہ ہوگا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علماء کرام کی مثال ستاروں کی سی ہے، جب چمکتے ہیں تو لوگ ان سے راہ پاتے ہیں اور جب چھپ جاتے ہیں تو لوگ حیران و پریشان رہ جاتے ہیں۔ اور عالم کی موت اسلام میں ایسا رخنا ہے کہ جس کی اصلاح قیامت تک ممکن نہیں۔ میرے بھائیوں، علماء کرام سے بغض رکھنے کے کتنے بڑے نقصانات ہیں۔ ایک عالم جو استاذ ہوتا ہے، جو مدرسے میں پڑھاتا ہے، اس کی کیا سوچ ہوتی ہے، آئیے میں آپ کو بتلاتا ہوں۔ آپ ایک ڈاکٹر کو دیکھ لیجئے، ہر ایک ڈاکٹر یہ چاہتا ہے کہ ہر شخص بیمار ہو، کیونکہ اسی کے اندر اس کی کامیابی ہے۔ وکیل کی خواہش ہوتی ہے کہ ہر شخص جھگڑا کرنے والا ہو، پولیس والا چاہتا ہے کہ ہر شخص مجرم ہو، ٹھیکیدار چاہتا ہے کہ ہر شخص مزدور ہو، شراب فروش چاہتا ہے کہ ہر شخص شرابی ہو، سیاسی لیڈر چاہتا ہے کہ ہر شخص بھولا بھالا اور معصوم ہو۔ اسی طرح دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں سب یہ چاہتے ہیں کہ دوسرا شخص، ہمارے سامنے والا شخص ہم سے نیچے درجے پر ہو، ہم سے کم ہو۔ لیکن بس ایک استاذ ہی ہے، ایک مدرسے میں پڑھانے والا عالم یا قاری ہی ہے جو یہ چاہتا ہے کہ معاشرے کے اندر ہر شخص تعلیم یافتہ ہو، زندگی میں کامیابی و کامران ہو اور خود کی ترقی کے ساتھ اپنے خاندان کی، اپنے ملک کی اور پوری انسانیت کی بھلائی کرے۔ اور ایک شخص استاد ہی ایسا ہے جو یہ چاہتا ہے کہ میرا طالب علم مجھ سے زیادہ علم حاصل کرے، میرا طالب علم مجھ سے زیادہ نام کمائے، مجھ سے زیادہ شہرت کمائے اور مجھ سے زیادہ مرتبے پر فائز ہو۔
لیکن میرے بھائیوں، ہمارا حال تو بہت برا ہو چکا ہے، ہم بہت زیادہ گر چکے ہیں۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم مسجدوں میں آتے ہیں جو کہ صرف عبادت کی جگہ تھی، لیکن آج آتے ہیں صرف یہ دیکھنے کہ کون شخص کیا کر رہا ہے، کون شخص موبائل چلا رہا ہے، کون باتیں کر رہا ہے، کون نماز پڑھنے آ رہا ہے، کون نہیں آ رہا ہے، اور سب سے زیادہ مسجد کے امام پر نظر ہوتی ہے، جاسوسی کرنے آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر صاف ارشاد فرما دیا، وَلَا تَجَسَّسُوا، کہ تم کسی کی جاسوسی مت کرو، اور ہم اپنے رہنمایان قوم، ہم اپنے لیڈر اور ہم اپنے رہنما کی جاسوسی کرتے ہیں کہ امام صاحب مسجد میں جماعت سے کتنی دیر پہلے آئے، سنتیں پڑھی کہ نہیں پڑھی، نماز پڑھائی تو قرات کتنی لمبی کری، کیسی قرات کری، کپڑے کیسے پہنے ہیں، نماز کے بعد سنتیں پڑھ کر گھر گئے ہیں یا سنتیں پڑھنے سے پہلے ہی گھر چلے گئے، کیسے آئے کیسے چلے، ساری چیزوں پر نگاہ ہوتی ہے۔ اگر ذرا سی رکعت لمبی ہو جائے، قرات تھوڑی سی لمبی کر دیں، قاعدے کے اندر تشہد تھوڑی سی آرام سے پڑھ لیں، تو جو جاہل لوگ جن سے استنجا کرنے کا طریقہ نہیں آتا، پیشاب صاف کرنے کا طریقہ نہیں آتا، پیجامہ باندھنے کا طریقہ نہیں آتا، وہ آ کر کہتے ہیں کہ امام صاحب تراویح پڑھا رہے تھے کیا، قاعدے میں بیٹھ کر سو گئے تھے کیا، تم سے نماز پڑھانی نہیں آتی، نماز پڑھانا سیکھ لو، تم صحیح طریقے سے نماز نہیں پڑھاتے ہو۔ افسوس کی بات ہے، کس سے کہہ رہے ہیں کہ جس نے اپنی زندگی کا اکثر حصہ قرآن کریم پڑھنے میں اور علم دین حاصل کرنے میں، مسائل کو سیکھنے میں نکال دیا، ہم اس سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ تم سے نماز پڑھانی نہیں آتی۔ افسوس کی بات ہے، ارے مسجدیں تو صرف اس لیے بنائی گئی تھیں کہ لوگ آ کر اس میں عبادت کریں، آپ کو کسی دوسرے سے کیا مطلب ہے، آئیے عبادت کریے اور جائیے۔ یہ جاسوسی کا کیا چکر لگا ہوا ہے؟ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے صاف منع کیا ہے، وَلَا تَجَسَّسُوا، کہ تم کسی کی جاسوسی مت کرو، اور ہم اپنے رہنماؤں کی جاسوسی کرتے ہیں۔ افسوس کی بات ہے، علماء کرام سے بغض رکھنے کا کتنا بڑا نقصان ہے۔ ذرا دیکھیے دنیا کے نقشے پر، جیسے ہندوستان ایک ملک ہے، اسی طرح ایک ملک اور ہے جسے اسپین کہا جاتا ہے، جس کا اسلامی نام اندلس ہے۔ اس کے اندر 1-2 سال نہیں بلکہ مسلمانوں نے 800 سال تک اسلامی حکومت کی ہے، اور بہت شاندار طریقے سے کی ہے۔ لیکن آج وہاں کا کیا حال ہے کہ وہاں قرآن کریم نہیں پڑھ سکتے، وہاں مسجد کے اندر اذان نہیں دے سکتے، وہاں جا کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم مسلمان ہیں، تمام چیزوں پر پابندی لگا دی گئی۔ آخر ایسا کیا ہوا؟ وہاں ایسے کیا حالات پیدا ہوئے؟ امریکہ نے اپنی ایک خفیہ ایجنسی کو اس بات کے پتہ لگانے کے لیے بھیجا، تو انہوں نے جو رپورٹ پیش کی، وہ رپورٹ پڑھنے کے بعد آنکھیں پھٹ جاتی ہیں، رونگٹا کھڑا ہو جاتا ہے، اسے بتلاتے ہوئے زبان لرز جاتی ہے کہ انہوں نے رپورٹ پیش کی کہ وہاں صرف ایک کام کیا تھا کہ عوام کو علماء کرام سے بدظن کر دیا گیا، عوام کو علماء سے دور کر دیا گیا، عوام کا علماء سے تعلق ختم کر دیا گیا، جس کی بنا پر آج یہ نوبت آ گئی کہ وہاں پر قرآن کریم پڑھانے والا کوئی نہیں، قرآن کریم پڑھ نہیں سکتے، مسجدوں کے اندر نماز نہیں پڑھ سکتے۔ میرے بھائیوں، آج وہی چیز ہمارے یہاں بھی عام ہو گئی ہے، علماء کرام سے بغض رکھنے لگے ہیں۔ علماء کرام سے بغض رکھنا، علماء کرام سے حسد رکھنا، علماء کرام پر طعن و تشنیع کرنا، یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، اس کے بہت زیادہ نقصانات ہیں، اس کا اثر بہت برا ہوگا۔ ایک حدیث کے اندر ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب مسلمانوں پر ایسا حال آئے گا کہ جیسے دسترخوان پر مہمانی کے طور پر ایثار کرتے ہیں کہ ایک چیز دوسرے شخص کو کھانے کے لیے دیتے ہیں کہ نہیں آپ نکال لیجئے، کوئی ڈش آتی ہے تو ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ نہیں آپ نکال لیجئے، آپ نکال لیجئے۔ اسی طرح غیر قومیں
مسلمانوں کو ہلاکت کرنے کے لیے، مسلمانوں کو ستانے کے لیے، مسلمانوں پر ظلم کرنے کے لیے آپس میں ایثار دکھائیں گے۔ ایک کہے گا کہ نہیں، آپ مسلمانوں کو ستا لیجئے، آپ مسلمانوں پر ظلم کر لیجئے، دوسرا کہے گا کہ نہیں، آپ کر لیجئے۔ اور ایسا کیوں ہوگا؟ ایسا صرف اور صرف اس لیے ہوگا کہ دین سے دوری ہوگی، مسلمان دین سے دور ہو جائیں گے، مسلمان علماء کرام سے دور ہو جائیں گے۔ اور آج میرے بھائیوں دیکھ لیجئے، وہی دور آ گیا ہے کہ ہم علماء کرام سے دور ہو گئے ہیں۔ ہم علماء کرام پر طعن و تشنیع کر کے ہم نے اپنے آپ کو دین سے دور کر لیا، علم سے دور کر لیا، اور آج ہمارے اوپر وہی حالات، ایسا نہ ہو کہ وہی حالات آ جائیں۔ اس لیے میرے بھائیوں اس چیز سے پرہیز کریں، اس چیز سے بچیں، علماء کرام پر طعن و تشنیع نہ کریں، علماء کرام کو حسد کی نگاہوں سے نہ دیکھیں، علماء کرام سے بدگمان نہ ہو، بلکہ ان کی عزت کریں، ان کا احترام کریں، ان کے پاس آنا جانا رکھیں، ان سے تعلق رکھیں، آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ حدیث شریف کے اندر ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مع من احب، کہ جو شخص دنیا میں جس سے محبت کرے گا، جس سے تعلق رکھے گا، اس کا انجام بھی اسی کے ساتھ میں ہوگا۔ اگر ہم علماء کرام سے محبت رکھیں گے، علماء کرام سے تعلق رکھیں گے، علماء کرام سے ہمارا ربط و ضبط ہوگا، علماء کرام کے پاس میں ہمارا آنا جانا ہوگا، تو انشاءاللہ علماء کرام سے ربط و ضبط رکھنا، علماء کرام سے تعلق رکھنا ہمیں کل قیامت کے اندر فائدہ دے گا۔ میں آپ کو بتلاتا ہوں کہ صحبت کا کیا اثر ہوتا ہے۔ حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی صاحب نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ جب ہمارے طالب علمی کے زمانے میں ایک شخص مدرسے کے گیٹ کے باہر کئی روز سے آتا تھا، اور وہ شخص ہاتھ پاؤں سے معذور، اپاہج تھا، چھوٹی سی ریڑھی تھی جس پر خود کو گھسیٹ کر آتا تھا۔ طلبہ نے جب دیکھا کہ روزانہ چھٹی کے وقت یہاں آتا ہے، انہوں نے اپنے اساتذہ سے کہا، استاذ نے کہا کہ کل جب وہ آئے تو مجھے بتانا۔ دوسرے دن وہ شخص پھر گھسیٹتے ہوئے گیٹ پر پہنچا تو طلبہ نے اساتذہ کو خبر دی۔ جب اس معذور شخص کے قریب پہنچے اور پوچھا کہ آپ روزانہ یہاں آتے ہو، کیا آپ کو کھانا چاہیے؟ بولا نہیں، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ استاد صاحب نے پوچھا پھر روز یہاں کیوں آتے ہو؟ وہ شخص بولا، میں نے کئی سال پہلے حضرت جی مولانا محمد یوسف کانلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ 3 دن جماعت میں لگائے تھے۔ حضرت جی نے فرمایا تھا کہ اگر تم سے کچھ بھی نہ ہو سکے تو علماء کو دیکھ ہی لیا کرو۔ تب سے میں اپنی معذوری کے باوجود روزانہ یہاں آ کر مدرسے کے ان علماء اور طلباء کو دیکھ کر اپنے دل کی پیاس بجھاتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی یہ شوق ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ یہ ہے صرف چند لمحوں کی صحبت کا اثر کہ اس کے دل کے اندر ایسی محبت پیدا ہو گئی تھی کہ وہ دیکھے بغیر اسے چین و سکون نہیں آتا تھا۔ ہمارے اندر بھی یہی چیز پیدا ہونا چاہیے، ہمارے اندر بھی یہی بات ہونا چاہیے، ہم بھی یہی کوشش کریں کہ ہمارے اندر بھی یہی صفت پیدا ہو جائے، ہمارا بھی علماء کرام سے ربط و ضبط و تعلق ہو جائے، ہمیں انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں علماء کرام سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور علماء کرام سے ہرگز بدظن نہ ہو، علماء کرام سے ہرگز حسد نہ کریں، بغض نہ کریں، علماء کرام پر طعن و تشنیع نہ کریں، کیونکہ میرے بھائیوں اس کے بہت برے اثرات ہیں، اس کا بہت برا اثر ہوگا، اس میں ہلاکت ہے، فائدے کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں علماء کرام سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، علماء کرام سے تعلق رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔